ہم وہ جنریشن ہے کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس وقت 14 اگست کو ایک تہوار کی طرح منایا جاتا تھا۔ جب میں تہوار کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ہی عزت کے ساتھ اور بڑی ہی خوشی کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ ایسی خوشی کہ جس کو منانے سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھروں میں ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، گھروں کو سجاتے تھے، بازاروں کو سجایا جاتا تھا اور پورا پاکستان سبز و سفید میں نہا جاتا تھا۔ کسی کے پاس اگر گاڑی ہے تو اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، لیکن اگر کسی کے پاس سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے تو اس کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ جھنڈے کا سائز چھوٹا ہوتا تھا لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں ہی محب وطن پاکستانی۔ اور کام بھی ہوتے تھے لیکن جو سب سے زیادہ مین ٹریڈیشن تھی وہ صرف جھنڈیاں لگانا تھا۔ لیکن اس کے بعد کسی نے باجہ ایجاد کر دیا۔ اب دو جنریشنز کا مقابلہ ہے، ایک وہ جنریشن جو کہ جھنڈیاں لگاتے ہوئے بڑی ہوئی ہے اور دوسری جنریشن یہ ہے جو کہ باجہ اور پاں پاں کرتے ہوئے بڑی ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھنڈیاں لگانا دنیا کا سب سے بہترین طریقہ ہے تہوار کو منانے کا، لیکن باجہ بجانا تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا باجہ کس نے ایجاد کیا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے جشن آزادی کے ساتھ، لیکن یہ انتہائی فضول ایجاد ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیوں کے پیکٹ نہیں ہیں بلکہ باجہ ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہم اپنے گھر کو سجاتے تھے اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا گھر ہوتا تھا جس میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھی، یہ ایک ٹریڈیشن کی طرح تھا۔ لیکن آج کے دور میں کم سے کم میں نے جتنے گھروں کو دیکھا ہے کسی کے گھر میں مجھے کوئی جھنڈی نظر نہیں آئی۔ میں نے سٹالز کے اوپر بھی دیکھا، مجھے کوئی جھنڈی نظر نہیں آئی، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک اتنی شاندار ٹریڈیشن کو ختم کر دیا۔